بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نہم کلاس کی درسی کتاب اردو کا سبق نمبر 4 ہے، شاعروں کے لطیفے از مولانا محمد حسین آزاد، یعنی کہ سبق کا نام ہے شاعروں کے لطیفے اور اس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ یہ اردو کے استاد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعروں کے لطیفے جو سبق ہے اس کو پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد طریقِ پیدائش 1830 دلی شہر میں یہ پیدا ہوئے تھے، طریقِ وفات 1910۔ یہ معروف عالم دین، جانے پہچانے عالم دین اور صحافی تھے مولوی محمد باقر، ان کے بیٹے تھے۔ ان کے شاعری کے استاد، ان کے مشہور استاد محمد ابراہیم زوگ ہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے والد سے تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد استاد محمد ابراہیم زوگ جو کہ ان کے والد کے دوست سے اس کے شاگرد ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر کے حالات بگڑ گئے، جس کی وجہ سے تلاش معاش میں دلی چھوڑ کر لکھنؤ اور حیدرآباد چلے گئے۔ پھر تلاش معاش کے لیے لاہور پہنچے تو محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ ان کی خدمات، اردو ادب میں ان کی جو خدمات ہے اس کا ذکر میں کیے دیتا ہوں۔ حکومت پنجاب نے نصابی اور درسی کتابیں ان سے لکھوائیں کافی زیادہ تعداد میں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب، یہ ایک ایسی تنظیم تھی جس نے اردو کی ترقی کے لیے کام کیا تھا۔ انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری بھی رہے۔ آخری دنوں میں انہوں نے پروفیسری بھی کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے یہ پروفیسر مقرر ہوئے تھے، اور سب سے اہم کام ان کی زندگی میں اردو کے لیے وہ ہے جدید طرز کی شاعری کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد نے کیا تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد، ان کی تصانیف کے بارے میں اگر گفتگو ہم کریں تو انہوں نے بہت سی ایسی لاجواب کتابیں تحریر کی، لیکن ان کی چند اہم کتابیں جن کی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک مشہور رہیں گے، جانے پہچانے جائیں گے، وہ ان کی تصانیف چند ہیں۔ ان کے میں نام بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پہلی کتاب ہے آب حیات، یہ اردو کا طرح امتیاز ہے کہ اس کو آب حیات جیسی کتاب میسر آئی جو کہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی۔ دوسری ان کی کتاب کا نام ہے دربار اکبری۔ تیسری کتاب کا نام ہے نیرنگ خیال۔ چوتھی کتاب کا نام ہے قصص ہند۔ پانچویں ان کی کتاب جو ہے سخندان فارس۔ اس کے علاوہ انہوں نے موضوعاتی نظمیں بھی تحریر کی جو کہ نظم آزاد نامی کتاب میں شائع ہوئیں۔ اب ہم آتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے لکھے ہوئے سبق شاعروں کے لطیفے پہ۔ شاعروں کے لطیفے کیا ہے؟ شاعروں کی زندگی کی خاص ایسی باتیں جس کو انسان پڑھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شاعر لوگ بڑے ذہین اور حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ اس سبق میں مولانا محمد حسین آزاد نے مختلف شاعروں کے واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کو پڑھ کر انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس شاعر کا ذکر کیا ہے، شاعروں کے بارے میں جس واقعے کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اہم نکات کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ 7 اشعار کا ذکر ہوا ہے اس سبق میں۔ سب سے پہلے 2 شخصوں کی تکرار اور خواجہ باسط سے فیصلہ۔ ایک دن میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار کی اور تکرار جو ہے وہ طویل ہو گئی، تو دونوں جو خواجہ باسط کے مرید تھے تو وہ خواجہ باسط کے پاس تشریف لے گئے، تو خواجہ باسط نے ان کے اس تکرار کا فیصلہ کچھ اس طرح خوبصورت انداز میں کیا کہ دونوں کا جو ہے کلام بڑا زبردست ہے، لیکن میر تقی میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اور پھر دونوں کا ایک ایک شعر پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد دوسرا جو واقعہ مرزا سودا کا مشاعرے میں لڑکے کی تعریف کرنا۔ مرزا سودا کے بارے میں ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مشاعرے میں ایک 12-13 سال کے لڑکے نے ایک شعر پڑھا۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: دل کے پھپولے جل اٹھے ہیں سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو مرزا سودا نے شعر کی بہت تعریف کی اور کہا یہ لڑکا جوان ہوتا نظر نہیں آتا، خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ لڑکا چند دن بعد جل کر مر گیا۔ تیسرا نقطہ جو اس سبق میں بیان ہوا ہے، تیسرا جو شاعروں کا واقعہ جو اس میں بیان ہوا ہے، وہ انشاءاللہ خان اور جرت کی ملاقات جب ہوتی ہے تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ مولانا محمد حسین آزاد نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان ہنس پڑتا ہے۔ ایک دن جرت کسی جگہ بیٹھے تھے، انشاءاللہ خان ان کے پاس آئے اور پوچھا آپ کس فکر میں ہیں، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو جرت بولے ایک مصرع ذہن میں آیا ہے مگر دوسرا ابھی نہیں سوجا، لیکن میں شعر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ انشاء کے بار بار اصرار کرنے پر جرت نے وہ مصرع سنایا۔ وہ مصرع کچھ یوں ہے:
اس زلف پہ بھبتی شب دی جوڑ کی سوجی، تو سید انشاء فوراً بول اٹھے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو جرأت کی نظر کافی کمزور تھی، بینائی کافی کمزور تھی، تو وہ ہنس پڑے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بات ان پر کسی جا رہی تھی، تو جرأت انشاء کو مارنے کے لیے لاٹھی لے کر ان کے پیچھے دوڑے۔ چوتھا جو واقعہ اس سبق میں بیان کیا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے بڑے خوبصورت انداز میں، وہ شیخ امام بخش ناسک کا مشاعرے میں دیر سے پہنچنا ہے کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا۔ شیخ امام بخش ناسک جو بہت بڑے شاعر ہیں، وہ مشاعرے میں دیر سے پہنچے۔ جب دیر سے پہنچے تو کافی افراد جا چکے تھے، چند افراد بیٹھے تھے۔ تزیم رسمی کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں، تو اس پر ایک بڑا خوبصورت شعر جو ہے اپنی تعریف میں پڑھ دیا شیخ امام بخش ناسک نے۔ وہ شعر یہ ہیں: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ تو ان کا نام امام بخش ناسک تھا، امام کا لفظ آتا تھا، تو اس لیے خود کی تعریف کر گئے۔ اس کے بعد جو پانچواں واقعہ اس سبق کے اندر بیان ہوا ہے، وہ خواجہ حیدر علی آتش کا اپنے شاگرد کو نصیحت کرنا کہ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد تھا جو کہ بے روزگار تھا، وہ روزگار کے سلسلے میں بنارس جانا چاہتا تھا۔ تو آخری مرتبہ خواجہ حیدر علی آتش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں رخصت چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے کہہ دیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا وہاں کا اور یہاں کا خدا اور ہیں، بلکہ خدا تو ایک ہی ہے، جو خدا تمہیں وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی دے گا، لہٰذا تم جانا چھوڑ دو۔ اس نصیحت پہ شاگرد نے جانا جو ہے موقوف کر دیا۔ چھٹا واقعہ جو اس سبق کے اندر مولانا محمد حسین آزاد نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ ہے بادشاہ کے دربار کا ایک واقعہ۔ ایک دن دربار میں استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے کسی کا پیغام لے کر آئے، تو انہوں نے آہستہ سے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ کلیم حسن اللہ خان نے صاحب عالم سے کہا، اس قدر جلدی آنا اور جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو صاحب عالم نے کہا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیں کیا مصرع ہوا ہے؟ تو استاد نے فوراً دوسرا مصرع بول کر، یعنی استاد ابراہیم ذوق جو کہ بادشاہ کے استاد تھے شاعری کے، انہوں نے دوسرا مصرع بول کے شعر مکمل کر دیا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کا پہلا مصرع انہوں نے بولا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ آخری واقعہ جو کہ غالب کے بارے میں غالب نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کی ہے، جس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کارآمد کر سکتے ہیں۔ کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے قاطع برہان، اس کے بارے میں لوگوں نے بہت سی گستاخیاں کی ہے۔ تو مرزا غالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا کوئی گدھا تمہیں لحاظ مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کے بعد اس سبق کے اہم الفاظ میں نہیں میں بول دیتا ہوں، اس سے پورا سبق جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ الفاظ میں نہیں: اشتیاق، شوق، پھپولے، چھالے، تکرار، بحث، ٹک، ذرا، خاطر جمی، اطمینان یا تسلی، ددا، بچوں کو پالنے والی ملازمہ، زبان درازی، بےہودہ گوئی، شب دی جوڑ، تاریک رات، طول کھینچنا، بات کا بھر جانا، پھبتی، چست فکرہ، تعظیم رسمی، رسمی عزت، شب دی جوڑ، اندھیری رات۔ امید ہے آج کا آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیکچر کا میں اختتام ایک خوبصورت شعر سے کرتا ہوں۔ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خون سے لکھ دی ہے یہ عبارت، اجاز مٹ جائیں گے اردو کو مٹانے والے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔